السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دفاع صحابہ کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ جس میں ہم اہل سنت کے محدثین کے اقوال اور اسی طرح ان کے عقائد جو ہیں صحابہ اکرام کے متعلق وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کے عقائد اور ان کے اقوال جو تھے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں یا کسی ایک صحابی کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں اور اسی طرح مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق امام احمد بن حنبل کا جو نقطہ نظر تھا، جو ان کے اقوال تھے، مفتی صاحب نے وہ جو تھے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو ناظرین، اسی سیریز کو آگے چلاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے امام مالک رحمہ اللہ ان کے عقائد اور اسی طرح ان کے اقوال جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں غلط قسم کا نظریہ رکھتا ہے یا اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے، تو یہ بھی ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایسے شخص کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، پچھلی مرتبہ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے متعلق کچھ اقوال جو تھے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے تھے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، اس کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ تھا، پھر اسی طرح جو کسی ایک بھی صحابی کی تنقید کرتا ہے اس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا نظریہ تھا۔ تو اسی طرح ہم اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اب امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح کے یہ نظریات رکھنے والے کے بارے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو قول تھا، اسی طرح کا عقیدہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ بات میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے حوالے سے اگر دل میں میل کچیل آ جائے یا اس طرح کی کوئی غلط سوچ آ جائے تو یہ خیر ہے، یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اور اب بھی یہ بات وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنہ، اہل السنہ کے عقیدے کو جمع کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر محدثین کے عقائد نقل کیے گئے ہیں اور یہ صحابہ کا مسئلہ بھی انہوں نے عقیدے کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ جو امام دار الہجرہ ہیں اور پہلی صدی ہجری میں پیدا ہونے والے ہیں، اور چاروں امام جو بڑے معروف ہیں ان میں سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ ہیں جو 93 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے یہ بہت اہمیت کا عامل ہے کہ آج بھی ہمارے لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اور سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منہج ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو اس کو عقیدہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چند باتیں آپ کو اس میں سے سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس کے اندر انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے اس کتاب کے اندر ان کے عقائد جمع کیے ہیں جن کی تعداد 87 ہے۔ 87 نکات کے اندر 87 پوائنٹ بنا کر انہوں نے ان کے عقیدے کو جمع کیا ہوا ہے۔ یعنی عقائد کے اوپر جو ان کے عقائد کے جو ان کے مختلف اقوال تھے 87 حصوں میں 87 پوائنٹ میں انہوں نے بیان کیے۔ اس کتاب کا صفحہ 183 ہے اور پوائنٹ نمبر 53 ہے۔ وہ کہتے ہیں وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَفْضَلُهَا بَعْدَ نَبِيِّهَا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق۔ اس امت میں سب سے بہتر اور سب سے افضل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ آئی، ایک امتیوں میں سب سے افضل اور پوری امت میں سب سے افضل۔
نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ ہمارے ہاں جب وہ صحیح بخاری کی احادیث سنائی جاتی ہیں اور دوسری روایات سنائی جاتی ہیں نا افضلیت ابو بکر کے بارے میں، جی تو مرزا صاحب نے ایک نئی طویل کر لی ہے۔ وہ طویل یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہیں اہل بیت کو نکال کر، جی ایسے کہتے ہیں جو افضلیت آئی ہے یہ اہل بیت کو نکال کر آئی ہے، اہل بیت کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو غور کیجئے، امام مالک رحمہ اللہ پہلی صدی ہجری کے محدث اور امام دار الہجرہ، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کے، یاد کی بات نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے فضیلت والی ہستی کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ اچھا، یہ مرزا صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں گئے ہیں، تو وزیر اعظم تو کسی کے گھر میں نہیں نہ جاتا۔ نہیں، وزیر اعظم بھی چلا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھر میں چلے جاتے تھے، تو کیا نعوذ باللہ صحابہ افضل ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم بھی چلا جاتا ہے، دوسرے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ان وزیر اعظموں کے ساتھ تشبیہ دینا بھی غلطی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ کہاں پاک ہستی، کہاں وہ تکبر سے دور ہستی، اور کہاں یہ مرزا صاحب اور یہاں کے یہ وزیر اعظم۔ تو بہرحال یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ پھر اس کی دلیل دیتے ہیں وہ، آمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ ومعہ غیرہ۔ مرزا صاحب کی یہ بات دلیل نہیں بنتی۔ بسا اوقات ضرورت کے تحت بڑا شخص بھی چھوٹے کے پاس خود چلا جاتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا عید کا، عورتوں تک آواز نہیں پہنچی، تو حضور علیہ السلام ان کو واعظ کرنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے۔ ضرورت کے تحت حضور عورتوں کے پاس چلے گئے۔ تو کیا یہ مرزا صاحب کا قانون نکالیں کہ جو چل کر جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جس کے پاس جایا جائے وہ بڑا ہوتا ہے؟ تو اس قانون کے حساب سے تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی چھوٹے ہو گئے۔ جی بالکل، اس سے بڑھ کر یہی ہوگا نا پھر۔ مرزا صاحب کے مطابق تو یہی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نذیر کے پاس گئے ہیں، یہودیوں کے پاس، اور وہاں وہ قصاص کا اور دیت لینے کا مسئلہ تھا۔ تو جب آپ کو انہوں نے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر شہید کرنے کا ارادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے تحت کس کے پاس گئے ہیں؟ یہودیوں کے پاس۔ اگر مرزے کی لوجک لگائی جائے اور مرزے کا یہ پوائنٹ لگایا جائے تو نعوذ باللہ پھر تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ بات، اور پھر کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کہاں یہ آج کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، ان کی تو ان کے ساتھ مثال دینا ہی غلط بنتی ہے۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، شان، مقام، تو یہ ان کے ساتھ تو موازنہ بھی نہیں۔ اور بڑا چھوٹوں کے پاس چلا جایا کرتا ہے ضرورت کے وقت، کوئی حرج والی بات نہیں، وہ چھوٹا نہیں بن جاتا، یعنی اس سے فضیلت کم نہیں ہو جائے گی، فضیلت کم نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھیں وہ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ سے بھی افضل، کیوں؟ کہتے ہیں آمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ ومعہ غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا ہے جا کے نماز پڑھاؤ، حالانکہ وہاں دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین، سارے موجود تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کس کو کہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ یہ دلیل ہے کہ آپ ان سے افضل ہیں۔ دوسری دلیل وَأَمَّرَهُ عَلَى الْحَجِّ وَمَعَهُ غَيْرُهُ، امیر حج کس کو بنا کر بھیجا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، دوسرے صحابہ بھی موجود تھے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ یہ عقیدہ امام مالک رحمہ اللہ۔ اور پھر ان کے بعد اگلا عقیدہ وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ عمر، اور پوری امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عمر رضی۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا شَكٌّ، کہتے ہیں اس مسئلے میں کوئی شک نہیں، ان دونوں کے بارے میں، ان کے یہ مرتبے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو شک کرے گا اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا فرماتے ہیں وَمَحَلُّهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ کَمَحَلِّهِمَا مِنْهُ بَعْدَ وفاتہ۔ تو جو رتبہ
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملا ہے نا، وہی رتبہ ان کو حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملا ہے، اور یہی اصل ان کا رتبہ تھا۔ آپ بھی اکثر بات کرتے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر، میں آیا اور ابو بکر اور عمر، میں نے تصدیق کی اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے تصدیق کی، اور پھر آپ کی زندگی میں جو ترتیب تھی وہی آپ کی وفات کے بعد بھی ترتیب تھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور وہ صحابہ کرام کا اجماع بھی تھا، صحابہ کا اجماع آگے آ رہا ہے ذرا، اور وہ کہتے ہیں کہ وقد کان السلف، اب امام مالک رحمہ اللہ 93 ہجری میں پیدا ہونے والے کہتے ہیں مجھ سے پہلے سلف صالحین، وہ کون ہوں گے؟ صحابہ و تابعین، یعلمون اولادہم، وہ اپنی اولادوں کو سکھایا کرتے تھے، سبحان اللہ، حب ابی بکر و عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت ان کو سکھاتے، عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ان کو سکھاتے۔ کتنی سکھاتے؟ کس طرح سکھاتے؟ کما یعلمون السورۃ من القرآن، جس طرح وہ قرآن کی صورتیں یاد کروایا کرتے تھے، سبحان جس اللہ، طرح قرآن کی صورتیں ان کو سکھایا کرتے تھے، ایک ایک لفظ پورے طور پر ان کو صحیح انداز میں سکھانا، جس طرح قرآن سکھاتے تھے اس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت سکھایا کرتے۔ کون؟ سلف صالحین۔ تو امام مالک سے سلف کون تھے؟ صحابہ و تابعین تھے۔ اس کے بعد 57 نمبر پر کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ الْخَلِيفَةُ الْمَقْتُولُ ظُلْمًا عثمان، کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر، ان دونوں کے بعد کون ہے؟ تیسرا الخلیفۃ المقتول ظلمن، وہ خلیفہ جو ظلم سے قتل کیے گئے، مظلومانہ شہید کیے گئے، کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، اور یہ ترتیب ہے، اور ان کے پاس دلائل ہیں، اور اہل سنت کا یہی موقف ہے، اور سلف صالحین اپنی اولادوں کو یہ بات سکھایا کرتے تھے۔ اور آگے 58 نمبر پر لکھتے ہیں وَهُنَا وَقَفَ النَّاسِ، یہاں تو لوگ ٹھہر گئے، یعنی اجماع ہو گیا، ان کا اتفاق ہو گیا تمام دنیا کا، کیا؟ هَؤُلَاءِ خَيْرَةُ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں تمام اصحاب رسول سے افضل اور بہتر ہیں۔ ہمارا ابا بکر علی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز کے اوپر کھڑا کیا، واختار ابو بکر عمر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو مقرر کیا، وجعلها عمر علی 6، اور عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندے مقرر کیے، فاختاروا عثمان، تو سب نے کس کو چنا ان میں سے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو، فوقف الناس ہنا، تو لوگ یہاں ٹھہر گئے، ان کا اتفاق اور اجماع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنا، وہ سب سے افضل ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو چنا، وہ ان کے بعد افضل ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندے چنے، اور سب کا اتفاق کس پر ہوا؟ عثمان رضی اللہ عنہ، تو وہ انہوں نے چن لیا۔ تو یہ ترتیب ہے، اور اسی پر اجماع و اتفاق ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں سے ایک اور بھی اعتراض نکل رہا ہے، یہ مرزا صاحب کی طرف سے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت بن جاتی کہ اگر کوئی اپنے آپ کرے۔ اپنے بعد مشورے کے ساتھ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، بغیر مشورے کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر مشورے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، صحیح۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مقرر نہیں کر سکتے، یا بیٹا نہیں بن سکتا، یا بیٹے کو نہیں بنا سکتے، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے کہ مقرر نہیں کر سکتے، یا بیٹا نہیں بن سکتا، یا بیٹے کو مقرر نہیں کر سکتے، یا ملوکیت ہو جاتی، بالکل غلط بات ہے۔ یعنی خلیفہ جیسے بہتر سمجھے گا۔ خلیفے کو ٹوٹل اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کسی کو نامینیٹ کر دے، چاہے کسی کی طرف مجلس مشاورت بنا دے، یا چاہے ویسے ہی چھوڑ دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ جی۔ اگلا 59 نمبر، تو آج کے ماحول میں 100% ہم سب کو یہ سمجھ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات سنیں، آگے کہتے ہیں وَمَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو گالی دی، کسی ایک صحابی کو گالی دی، پھر نام لیے
ابا بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، او عمرہ یا عمر رضی اللہ عنہ کو، او عثمانہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کو، او معاویہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، او عمرو بن العاص یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، کسی ایک کو اگر اس نے گالی دی، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، فَإِن قَالُوا كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ أَوْ كُفْرٍ، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہی پر تھا یا کفر پر تھا، تو کوتیلا یہ بندہ واجب القتل ہے، حکومت کرے گی، لیکن اگر کسی نے ان صحابہ میں سے کسی ایک کو گمراہ کہا یا کافر کہا تو وہ بندہ خود واجب قتل القتل ہے۔ یعنی امام مالک کا یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہ وَإِن شَاتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا، اور اگر اس نے ان کو گالی دی، گمراہ تو نہیں کہا، کافر تو نہیں کہا، لیکن کوئی اور گالی دے دی، صحیح، من مشاتمت الناس، جس طرح لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فرمایا نکیلا نکالا شدیدا، ایسے شخص کو بڑی عبرت ناک سزا دی جائے گی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کان پھڑا کے چھتر مارے جان، زبردست قسم کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ کام تو مفتی نیب قریشی نے بھی پیچھے کیا ہے، یہ عمر بن ان عاص کے لیے ہی ہے، جی، یہ مفتی نیب قریشی کے لیے ہے، وہ ذاکر باکر کے لیے ہے جو گلگت اور بلتستان کے اندر ہے، اور یہ جہلم کے اس کوٹھے پر بیٹھنے والے کے لیے بھی ہے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے بالکل، یا ان کو برا بلا کہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گالی دے یا ان کو برا بلا کہے یا ان کو گمراہی پر کہے، اگر ان کو گمراہ کہے گا قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی ان کو سخت قتل حکومت نے کرنا ہے، ہم نے نہیں، قتل حکومت نے کرنا حکومت کرے گی، لیکن سزا اس کی یہ ہے، سزا بھی سخت دی جائے گی، پھر تو یہ بل صحیح پاس ہوا نا۔ بالکل صحیح پاس ہوا ہے، اور اس کے بل کے پاس ہونے پر ہی جن کی چیخیں نکلی ہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اصل گستاخ ہے۔ بالکل، دیکھیں آج تک اہل بیت کے نام کا چورن بیچنے والے، آج تک اہل بیت کے نام پہ پیسہ اور فنڈنگ اکٹھے کرنے والے، آج تک اہل بیت کے نام پر دنیا کو اپنے قریب کرنے والے، آج اہل بیت کے نام والا بل کیوں نہیں پاس ہونے دیتے؟ آج یہ مرزا صاحب اس کا حق میں کیوں نہیں بولتے؟ پتہ ہے ان کو کہ ہم خود حضرت عقیل اہل بیت کے گستاخ ہیں، پتہ ہے ان کو ہم ازواج مطہرات کے گستاخ ہیں، پتہ ہے ان کو ہم صحابہ کے گستاخ، ان کو پتہ ہے سارا، یعنی وہ حقیقت ان کی جو تھی وہ بالکل واضح آ گئی، واضح ہو گئی۔ چھپی ہوئی۔ دیکھیں نا، اگر آپ کہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف بل پاس ہونا چاہیے اور جو اس بل کے خلاف بولے تو اس کا مطلب یہ گستاخی رسول کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے۔ اسی طرح جو گستاخی صحابہ و اہل بیت کے خلاف بل پاس ہو رہا ہے تو ہم تو اس کے حق میں ہیں، تو جو بول رہا ہے جس کو تکلیف ہے اس کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، جو کسی ایک صحابی کو گالی دے گا تو اس کو زبردست قسم کی سزا ملنی چاہیے۔ 60 نمبر پوائنٹ میں فرماتے ہیں وَمَن تَنَقَّصَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، جس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ، بغض، نفرت آ گئی یا کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، اس کا مسلمانوں کے مال فہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ مال فہ وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے دشمن صلح کر لے اور مال دے دے، وہ مال فہ ہے، بغیر لڑائی کے وہ ہار مان لے۔ مال فہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو مال فہ جس کا باغ فدق کا، بنو نذیر کے مال کا اختلاف بھی آج کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ زندہ ہوں، ان آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، اور آگے چلتے چلتے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، یہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو ان کے بعد آئے، لیکن یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان لوگوں کو ملے گا جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی جو ایمان والے گزر چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں فمن تنقصہم، جس نے ان کی تنقیص کی صحابہ کی،
او کان فی قلبہ علیہم غل، یا ان کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ ہوا، فلیس لہ فی الفیء حق، اس کو مال فیء میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ اور 61 نمبر پہ فرماتے ہیں ومن اصبح وفی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صبح کی اور صبح کے وقت اس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی کینہ آ گیا، فقد اصابتہ ہذہ الآیہ، وہ اس آیت کا مصداق ہو گیا، یہ آیت اس پر فٹ ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے صبح کی یعنی دن چڑھا جی اور اس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ یہ غصہ یا کوئی اس کے بارے میں کینہ وغیرہ ہوا، تو فرمایا یہ آیت اس پر فٹ ہو گئی۔ اب انہوں نے آیت پڑھی اور یہ آیت بڑی قابل غور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم نرم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، دنیا کے لیے سجدے رکوع نہیں کر رہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر اس کے نشان نشان بنے۔ بن جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ صفات رکوع و سجود، یہ ساری صفات ان کی تورات میں بھی گزر چکی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان صحابہ کی یہ صفات انجیل میں بھی گزر چکی ہیں۔ اور آگے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ مثال بہت قابل غور ہے۔ جی جی فرمایا صحابہ کی مثال کا زرع، ایک کھیتی کی ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کونپلوں کو نکالا، فآزرہ، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوئی، فاستغلظ، موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقی، اور اپنے تنوں پر وہ قائم ہو گئی، کھڑی ہو گئی، لہلہانے لگی، یعجب الزراء، اب کاشتکار جو ہے اپنی اس کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش خوش ہوتا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ ایک کھیتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، توحید و رسالت کا بیج ڈالا، صحابہ ملتے گئے، لہلہاتے باغ بنتے گئے، اور حضور اپنے ان صحابہ کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ خوش خوش۔ ہوتے ہیں۔ وہ آخری وقت ہے نا، حضور نے جب پردہ پیچھے ہٹایا فجر کے ٹائم، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور مسکرائے، یعجب الزراء، کسان اپنی کاشتکاری کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور دوسرے جو اس کے دشمن ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر، اس کے لہلہاتے باغ دیکھ کر ان کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ غصہ آتا ہے۔ حضور کاشت کرنے والے، صحابہ آپ کی فصل، حضور خوش ہونے والے، اور جو اس فصل پہ خوش نہ ہو وہ حضور کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جس طرح وہ کاشتکار کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے کفار کا لفظ بولا، اگرچہ کفار کا معنی کاشتکار بھی ہوتا ہے، کسان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں دوسرا معنی بھی بن سکتا ہے جی کہ حضور کی کھیتی کو دیکھ کر کون پریشان ہوتے ہیں؟ کفار ہوتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں بھی غیظ ہے، غضب ہے، غصہ ہے، جو کہتا ہے نا دل تے پتھر رکھ کے، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کہتا ہے نا، ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ یہ آیت اس پہ فٹ ہو گئی۔ 62 نمبر پر لکھتے ہیں ومن سب عائشہ رضی اللہ عنہا قتل، امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر سب کرے، برا بلا کہے، ان کو گالیاں دے، اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کیا جائے۔ ہاں یہ بات میں دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ ہم نہیں قتل کر سکتے، یعنی عام بندہ قانون عام بندہ قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، قانون ہی اس کو قتل کرے گا۔ ٹھیک ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری۔ ہاں یہ، اور یہ اسی لیے ہے کہ قانون کرے گا تاکہ مرزا صاحب اس طرح کے شوشے نہ چھوڑیں، اپنے بندے چھوڑ کر۔ تو مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ، سرخیاں آ گئیں، کیا ہوا؟ ایک لڑکے کی جیب سے ایک کندوئی نکل آئی، ایک سوئی نکل آئی، سوئی کے ساتھ مرزا صاحب کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ خدا کا خوف کرے مرزا۔ یہ بھی مرزا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ لکھا جائے گا کہ مرزا صاحب پر قاتلانہ حملہ، اور ملزم سے کیا اسلحہ پکڑا گیا؟ ایک سوئی پکڑی گئی ہے۔
مشہوری پروگرام ہے، مشہوری پروگرام ہے، صحیح ہے، بس یہ بھاگنے کا پروگرام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ بھی ہے، ایک وقت ہماری یہ پیشین گوئی ہے، ہم اپنے ان کے چھٹی حصے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب یہ بھاگنا پروگرام ہے، کبھی کندوئی سے، کبھی سوئی سے، کبھی کسی سے حملہ، بالآخر پاکستان چھوڑ جائے گا۔ تو بہرحال امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ واجب القتل ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ امام مالک، امام مالک رحمہ اللہ۔ لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ حکومت وقت۔ اور دلیل دیتے ہیں وہ لِأَنَّ مَنْ رَآهَا فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ، کیونکہ جو ان پر تہمت لگاتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ آئندہ تم نے کبھی یہ کام نہیں، جب ان کی برات کا اعلان کیا، ان کے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیا، تو فرمایا آئندہ ان کے اوپر آپ نے تہمت نہیں لگانی، ان کنتم مومن، اگر مومن ہو تو نہیں لگانی، اور اگر کوئی لگا رہا ہے تو گویا کہ وہ بندہ مومن نہیں۔ 62واں اور 63واں اور آخری امام مالک رحمہ اللہ کا ہمارے اس عنوان کے ساتھ متعلقہ عقیدہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ أَرَادُوا الْقَدْحَ فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت یہ لوگ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قوم در حقیقت پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتے تھے، ان کے بارے میں غلط کلمات کہنا چاہتے، فَلَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَلِكَ، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں، تو پھر انہوں نے فَقَادَهُ فِي أَصْحَابِهِ، انہوں نے نبی پاک کے صحابہ کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی، ان کے بارے میں زبان درازیاں شروع کر دی۔ جب حضور تک ڈائریکٹ نہیں بول سکتے تھے تو ان کے صحابہ کے اوپر بولنے لگے۔ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جیسی کوکو واسے بچے، تو کہتے ہیں اگر والد اچھا ہے تو اولاد اچھی ہوتی ہے، اگر استاد اچھا ہے تو شاگرد اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کہتے ہیں حتیٰ یقالا، انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ صحابہ کو نعوذ باللہ اتنا برا کہہ دو کہ لوگ کہنے لگیں رجل سو، نعوذ باللہ کہ نبی اچھے نہیں تھے، کانا لہو اصحاب سو، کیونکہ ان کے صحابہ اچھے نہیں تھے، اور اگر وہ نیک آدمی ہوتا تو پھر ان کے ساتھی بھی تو نیک ہونے چاہیے تھے، ولو کانا رجلا صالحا، اگر نبی اچھے ہوتے تو لکانا اصحاب صالح۔ تو یہ ان لوگوں نے صحابہ کے کردار پہ زبان درازیاں کر کے در حقیقت توہین کس کی کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابہ دروازہ ہے۔ تو جب صحابہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی اگر وہی غلط ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کریں گے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو اس کتاب سے امام مالک رحمہ اللہ کے عقیدے کی وضاحت کی ہے کہ وہ فرماتے تھے افضل الامہ، اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ ابو بکر، پھر ان کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ، اور یہ حضور کی زندگی میں جیسا ان کا مقام تھا حضور کے بعد بھی ان کا یہی مقام ہے۔ سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی محبت سکھایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سب کا اجماع اور اتفاق ہے، جس نے کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا کہا، اگر اس نے کہا کہ وہ گمراہ یا کافر تھے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے ان کو کوئی اور گالیاں دی تو ان کو زبردست قسم کی سزا ملے گی، عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے، ممکن نہیں تھا، تو پھر انہوں نے صحابہ کی توہین شروع کر دی۔ تو یہ صحابہ کی توہین در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا نقطہ نظر اور ان کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے کہ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے ہوں، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرنے والے ہوں، یا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی جو غلط قسم کا نظریہ رکھتا ہے، تو اس کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ جو تھا مفتی صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح ہم اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے دیگر محدثین کے عقائد اور نظریات جو ہیں صحابہ کرام کے متعلق، اور اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے ہیں ان کے متعلق محدثین کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔